جب تمام اختیارات آپ کے اپنے پاس ہوں، پھر آپ سے کوئی یہ پوچھنے والا بھی نہ ہو کہ آپ نے یہ قدم یا یہ حکم دیا تو کیوں دیا، کس قانون اور کس آئین کے تحت دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ہو تو وہ انصاف سے کام لے گا یا وہ بے انصافی اور خرابی کرنے کی طرف مائل رہے گا؟ ایبسلیوٹ طاقت جو ہوتی ہے، یعنی بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کے کسی کے پاس اختیار آ جائے تو اس اختیار کے کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ دو مختلف طرح کے انسٹیٹیوشنز پر بیس کرتی ہے۔ اس میں ایک ہماری فوجی جنتا ہے، یعنی دفاعی ادارے ہیں، اس میں بھی جو ٹاپ کے لوگ ہیں جن کو پولیٹیکل چسکا پڑا ہوا ہے وہ ہیں، بقایا لوگ شامل نہیں ہیں۔ اسی طرح ہماری جو جوڈیشری ہے اس میں بھی ٹاپ کے لوگ جن کو منہ کو خون لگا ہوا ہے، یعنی جن کو چسکا پڑا ہوا ہے، وہ اس میں شامل ہیں۔ یہ دونوں آپس میں مل کے ہر طرح کا کھیل کھیلتے ہیں۔ ان کی جو گیم ہے وہ ہمیشہ پکی ہوتی ہے، یعنی جیسے وہ پنجاب میں کہتے ہیں کہ یہ کچی گولیاں نہیں کھیلتے ہیں، یہ پکی کھیلتے ہیں، یعنی یہ ہر ایک چیز کا بندوبست کرتے ہیں۔ اب بندوبست یہ کیسے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عدالت میں ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جناب اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو سزا ملے گی، ہم آپ کو جیل بھیج دیں گے اور آپ جیل سے ہمارے حکم کے بغیر تو نکل نہیں سکتے۔ تو اب کون ایسا پاگل، کون ایسا بیوقوف ہوگا جو جیل کی بات سن کے بھی کہے نہیں نہیں آپ غلط ہیں؟ پھر جو ہمارے دفاعی ادارے میں جن لوگوں کو اقتدار میں آنے کا یا سیاست کا چسکا پڑا ہے، ان کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ جو ہے ہمارے کسی کام پر اور کسی بھی ایسے جو بھی ہم اقدام اٹھا رہے ہیں، اگر آپ اس پر گفتگو کریں گے یا آپ اس کو کرٹیسائز کریں گے تو آپ کے خلاف جو ہے وہ غداری کے مقدمات درج ہوں گے، جیسا کہ کئی ایک لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور مل کے جو بھی حکم صادر کرتے ہیں وہ کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ چیلنج نہیں ہو سکتا تو اس کے بہت دور رس اثرات ہوتے ہیں، اور جو بھی آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں سے ڈر جاتے ہیں۔ اگر اینیملز ہوں اور ان کو سٹک دکھائی جائے اور پھر سٹکس ماری جائیں تو جب صرف سٹک کو اٹھائیں گے تو اینیمل ڈر جائے گا۔ تو انسان بھی ایک سوشل اینیمل ہے، وہ بھی اس طرح کے اختیارات کے سامنے ڈر جاتے ہیں۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان بننے کے بعد اس کے پاس کوئی مورد دستیاب نہیں تھا، تو یہ خود اقتدار میں آ گئے۔ انہوں نے آل 60s یعنی 1958 سے لے کر کوئی 71 تک یہ اقتدار میں رہے اور یہ خود ذاتی طور پر رہے۔ 71 میں ایک جو ہے وہ مسئلہ درپیش ہو گیا کہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے الگ ہو گیا۔ 90,000 فوجیوں نے، یعنی دو آدمی بھی صحیح ہوں کسی بھی معاشرے میں تو وہ ہتھیار نہیں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کٹ مریں گے لیکن ہتھیار نہیں ڈالیں گے، تو یہ 90,000 نے اکٹھے ہتھیار ڈال دیے۔ تو یہ ایک اتنا بڑا سونے تھا، یعنی اتنا بڑا ہمارے ٹریجڈی تھی ہمارے ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے، کہ بہت سارے لوگ تو دھاڑے مار مار کے روتے تھے۔ حالانکہ جب پہلے جو ہے وہ ایوب خان اپنے اقدامات اٹھا رہا تھا تو بالکل جناب کچھ نہیں تھا، ستو لسی پی کے سوئے رہتے تھے، لیکن جب الگ ہو گیا تو پھر کہتے ہائے ہائے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ بہرکیف جب یہ ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا تو اس سانے پر اب اقتدار سے پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن صرف 6 سال کے لیے ہٹے، اور کیونکہ کوئی مورا دستیاب نہیں تھا، کوئی ایسا کٹ پتلی اویلیبل نہیں تھا، تو 5 جولائی 77 کو خود دوبارہ سے اقتدار میں آ گئے، اور اسی عدالت نے اس کی توثیق کر دی کہ جی نظریہ ضرورت کے تحت جی بالکل جائز ہے، اس کو آئین کی روشنی میں تو نہیں لیکن ہم آئین سے تھوڑا ہٹ کے، آئین کو تو ہم رکھتے ہیں ذرا پرے، تو ہم اس کو پی سی او کے تحت جو ہے نا وہ اجازت دیتے ہیں۔ لوگ بھی سادہ تھے، کہتے ہیں اب تو کورٹ نے اجازت دے دی، حالانکہ کورٹ تو انہیں کی بنائی ہوئی ہے اور یہ کورٹ کے بنائے ہوئے ہیں۔ بہرکیف پھر انہوں نے
وہ فیملی تلاش کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ کے دور میں کسی طرح سے مشکلات کا شکار ہوئی، تو وہ میاں شریف صاحب کی فیملی تھی جن کی فاؤنڈری کو نیشنلائز کر لیا گیا تھا۔ تو ان کے صاحبزادے میاں محمد نواز شریف صاحب ان کی سروس کے لیے دستیاب ہو گئے۔ 95 کی جب اسمبلی ہوئی تو اس میں پھر غیر جماعتی انتخابات کرائے گئے اور محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنا دیا گیا کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو یہ بھی ہماری بات مانے گا، اور پھر ایک مسلم لیگ بنا دی گئی۔ جنیجو نے پہلے دن ہی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر دیا کہ آپ کا جناب مارشل لا اور ہماری جمہوریت یہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، آپ اس کو اٹھا لیجیے۔ پھر وہ جو روس کا افغانستان سے نکلنے کا عمل تھا، جنیجو صاحب نے اس پر دستخط بھی کر دیے اور کہا کہ پاکستان اس فیور میں ہے کہ روس یہاں سے نکلتا بنے۔ تو وہ بھی ہمارے جنرل ضیاء صاحب کو جو اس وقت صدر پاکستان تھے ان کو پسند نہیں آیا۔ صدر پاکستان سے یاد آیا کہ ایک گانا اس وقت بنا تھا کہ یہ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تو لوگوں نے اس کی پیروڈی بنائی کہ یہ نہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے، یہ اس کا پاکستان ہے جو صدر پاکستان ہے، کیونکہ اس وقت جنرل ضیاء الحق صدر تھے۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے کیا کیا، انہوں نے محمد خان جنیجو کی حکومت کو، جب وہ جنیوا میں روسی فوج کے انخلاء کا معاہدہ کر کے واپس آ رہے تھے، انہوں نے ان کی حکومت برخاست کر دی اور نواز شریف کو کہا کہ تم اب اس کی پارٹی پر قبضہ کر لو، یعنی محمد خان جنیجو جو کہ اس کی پارٹی کا صدر تھا اس کی پیٹھ میں چھرا قوم۔ تو نواز شریف جناب اسٹیبلشمنٹ کے مورے کے طور پر اگلے 35 سال تک چلتے رہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو تب خیال آیا کہ جب نواز شریف ہم سے ہاتھ سے نکل جائے گا تو ہم کیا کریں گے، تو انہوں نے عمران خان کو گود لے لیا اور یوں نواز شریف جو ہے وہ 12 اکتوبر 99 تک کنٹرول میں رہا۔ پھر تھوڑا سا کنٹرول سے باہر ہونے کی اس کی بھی خواہش پیدا ہوگی کہ وہ بھی امیر المومنین بننے کی خواہش پیدا ہوگی کہ اس طرح کی قانون سازی کی جائے کہ وہ آئین سے اور قانون سے اوپر اٹھ جائیں، ان کے اوپر کوئی آئین قانون لاگو نہ ہوتا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ جو ان کو اقتدار میں لائے تھے یعنی اسٹیبلشمنٹ، چاہے وہ جوڈیشری ہو چاہے ہمارے کچھ اوپر ٹاپ کے جن کو سیاسی لت پڑی ہوئی ہے جرنیل ہوں، ان کے اوپر کوئی قانون نہیں لگتا تھا۔ تو نواز شریف کو بھی یہ ہوا کہ ان کے اوپر کوئی یعنی قانون کے اطلاق کیسے ہو سکتا، تو انہوں نے جناب یہ کل پرزے نکالے کہ میں بھی قانون سے مبرہ ہو جاؤں گا، امیر المومنین بنوں گا۔ تو ان کو 12 اکتوبر کر کے 99 کو دوبارہ سے قانون کے نیچے لایا گیا اور بتایا گیا کہ یہی کورٹ یہی ہم لوگ ہیں جو فیصلے کریں گے، تم کون ہوتے ہو۔ تو نواز شریف بیچارہ جو ہے وہ پھر سعودی عرب کی حمایت سے پاکستان سے چلا گیا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ باہر کے ممالک بھی یہاں انٹرفیئر کرتے ہیں اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو سلوٹ کرتی ہے۔ بہرکیف نواز شریف جب ہاتھ سے نکل گیا تو پتہ چلا کہ ابھی عمران خان جو ہے وہ پوری طرح تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر ابھی محنت درکار تھی۔ تو پھر اسٹیبلشمنٹ خود سے میدان میں آ گئی، یعنی جنرل مشرف آ گئے اور انہوں نے عمران خان کو تھوڑا ساتھ رکھا، تھوڑا سائڈ پہ کیا، تھوڑا ساتھ کیا تاکہ یہ اگلے آنے والے ٹائم کے لیے تیار ہو جائے۔ تو عمران خان کو پھر بھی تیار ہونے میں کچھ زیادہ ٹائم لگ گیا، تو 2008 میں یہ تیار نہیں تھے، 2013 میں بھی یہ تیار نہیں تھے، تو ان کو 2018 میں اقتدار میں لایا گیا۔ جب عمران خان کو لایا گیا تو اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یہ ایک اختراع اس سے پہلے کی جاگ اٹھی تھی کہ جیسے نواز شریف ان کے ہاتھ سے نکلا ہے اور پوری طرح ہاتھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ 2013 میں نواز شریف کو جب اقتدار میں لائے تو انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کافی ساری چیزیں کی، کیونکہ وہ میمو گیٹ سے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں چڑھ گئے تھے، لیکن پھر بھی نواز شریف پوری طرح اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ جال میں نہیں پھنسے تھے، تھوڑے تھوڑے اس سے آؤٹ بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان جو ہے یہ کل ہمارے جال سے نکل جائے تو ہمارے پاس پیچھے کوئی ایک اور کٹ پتلی بھی ہونا چاہیے۔ تو ان کے پاس ایک سلمان تاثیر کو جس نے قتل کیا، وہاں سے ان کے پاس ایک کھیل ہاتھ لگ گیا کہ یہ ایک مذہبی جماعت جو ہے جس کو خادم حسین رضوی اس طرح کر رہا ہے، اس کو جو ہے وہ تقویت دی جائے، اس کو پکڑ لیا جائے، بالکل ویسے ہی پکڑا جائے جیسے الطاف حسین کو کراچی سے جنرل ضیاء نے پکڑ کے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کھڑا کر دیا تھا۔ اب جب یہ مولانا خادم حسین رضوی آئے تو وہ کہتے تھے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور،
یہ محاورہ ہے، ڈسٹرکٹ جیلم ہو، چکوال ہو، اٹک ہو، اس ایریا میں یہ بولا جاتا ہے کہ آپ کو تکلیف کسی اور چیز سے ہے اور آپ دوائی کسی اور چیز کی لے رہے ہیں، یعنی آپ باتیں کچھ اور کر رہے ہیں، تکلیف آپ کو کچھ اور ہے، تو اشارتاً یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ پیڑا ہو تو پھکیاں ہو۔ پھکی کا مطلب ہوتا ہے دوائی کھانا، جو یہ دیسی حکیم کی پھکی ہوتی ہے۔ تو یہ محاورہ وہ اکثر بولتے تھے اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا، سارا کچھ کیا گیا، لیکن پتہ چلا کہ ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ پوری طرح اپ ڈیٹ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کچھ انہیرنٹ ڈرا بیک ہے، اور وہ شاید اسی خطے زمین کی وجہ سے ہے جہاں وہ پیدا ہوئے اور جہاں سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت سارے لوگ پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جب قبضہ کرتے ہیں اقتدار پہ تو ہمارے ملک کے بہت ساری جنتا یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو جنرل صاحب چیف آف آرمی اسٹاف آ گئے ہیں، یہ کوئی بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس بہت نالج ہے، یہ بہت کچھ ہے، حالانکہ اگر ان کی ایک یا دو نسلیں پیچھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے دادا ابا اجداد ڈھور ڈنگر ہی چراتے تھے، اور یہ خود بھی کسی کام کے نہیں ہیں، یہ بھی ڈھور ڈنگر کی ہی چرانے کے ہیں، لیکن صرف کیونکہ ان کو کچھ پروموشنز مل گئی ہیں تو یہ اپنے آپ کو سپر ہیومن کے طور پر پیش کر رہے ہیں، تو لوگ ان سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک طرح کے امپریس سے فیل کرتے ہیں۔ تو جو پرانی جنتا تھی یعنی جنرل ضیاء کے دور تک، تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا ہماری گلی کوچوں میں، ہماری ہی بازاروں میں، انہی محلوں میں، انہی گاؤں میں، انہی ٹاؤنز میں رہتے تھے اور انہی پگڈنڈیوں پر چلتے تھے جہاں دوسرے لوگ، تو لوگ ان سے کافی فیملیئر تھے۔ لیکن پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم، کیونکہ دنیا کے اندر اور بھی اسٹیبلشمنٹ ہیں، تو انہوں نے ان کو اسٹڈی کیا تو انہوں نے کہا ہمیں تو اپنے علاقوں میں نہیں رہنا چاہیے، تو پھر انہوں نے اپنے ہاتھ تبدیلی کر لی۔ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد یا تو کسی ویسٹرن کنٹری میں چلے جاتے ہیں، اس کے جو واکنگ ٹریکس ہوتے ہیں یا اس کے کنٹری سائڈ ایریاز جو ہیں ان میں جا کے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی پاکستان آتے ہیں، اور جب پاکستان آتی ہیں تو بہت ہی جو ہے وہ نپے تلے انداز میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور سائڈ پر ہو جاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ یہ زبردست لوگ تھے نا، کیونکہ لوگوں کو امپریس کرنا ان کا مقصد تھا۔ یا پھر انہوں نے مزید آگے ڈیولپمنٹ کی کہ وہ جزیرے خرید لیتے تھے۔ تو اب یعنی یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ایک نئی اختراع ہے۔ جیسے افتخار چودھری صاحب بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی تھے نا، کہ جو مشرف کے ساتھ ٹکرا گئے، پھر ان کو عدالت میں واپس لے کر آئے، انہوں نے ہمارے ریکارڈنگ کے کیس کو جو اٹھا کے باہر پھینکا، ہمیں 6 بلین کا انٹرنیشنل کورٹ میں جرمانہ ہوا، تو ان کے بچے ارسلان افتخار پتہ نہیں کتنے ارب روپے ان کے اکاؤنٹ سے برآمد ہوئے، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو دیکھیں نا ترقی ہوگی نا۔ اسی طرح ثاقب نثار کے بچے کی شادی پر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی کتنی ترقی کر لی۔ اب اگر وہ کوئی جزیرہ خرید لیں انڈونیشیا میں تو وہاں جا کے رہنا شروع کر دیں تو ہم تو کہیں گے نا واہ جناب کتنے زبردست یہ لوگ ہیں۔ تو لوگ ان چیزوں سے نا مرغوب ہو جاتے ہیں، وہ ان کی چلاکیاں جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ایجوکیشن 25 کروڑ میں کتنی ایجوکیشن ہے، بہت کم لوگ ایجوکیٹڈ ہیں۔ تو بہرکیف مشرف صاحب نے دیکھا کہ ابھی کٹ پتلی تیار نہیں ہے، یعنی عمران خان، اور جو کٹ پتلی ہاتھ میں تھا وہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہ آگے سے امیر المومنین بننے کے چکر میں، تو خود یہ اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں رہی۔ پھر 2018 میں جب عمران خان کو لائے تو پیچھے خادم حسین رضوی تو تیار نہیں ہو رہے تھے، تو ان کو سائڈ پہ کیا، بڑی خوبصورتی سے کرونا میں وہ سائڈ پر ہو گئے نا، تو پھر ان کے بچے کو جو کہ نا تجربہ کار ہے، ابھی 9 عمر ہے، اس کی اتنی سیاست کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں، تو ٹی ایل پی ساری اس کے حوالے کر دی گئی۔ اب اس کو تیار کیا جا رہا ہے آنے والے وقت کے لیے۔ ابھی عمران خان کا جو دھرنا ہوا ہے اور جو کچھ یہ ساری دما چوکڑی مچی ہے، جس میں پرویز الہی اور عمران خان ایک طرف ہیں اور دوسرے لوگ دوسری طرف ہیں، تو یہ سب کو کٹ ٹو سائز کرنے کی پالیٹکس چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کہ نون لیگ جو ہے وہ زیادہ سیٹیں نہ لے، پیپلز پارٹی کو پہلے ہی آلریڈی دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، تو یہ عمران خان بھی جو ہے یعنی سب کے پاس جو ہے نا وہ کوئی 50 60 سیٹیں ہوں اور 2 کو ملائیں تو پھر چھوٹی پارٹیوں کو بھی ملائیں تو پھر جا کے حکومت بنے، یعنی آنے والا جو سنیریو ہے وہ اس طرح کا ہے۔ کسی ایک پارٹی کو حکومت نہیں ملے گی، 60 سیٹیں ہوں گی، 65 ہوں گی، 55 ہوں گی، اس طرح ہوں گی، تو 2 بڑی پارٹیاں ملیں گی، پھر ساتھ میں 2 3 چھوٹی ملیں گی، تو جو چھوٹی ہوں گی ہمیشہ وہ ایکسپلائٹ کریں گی، اصل تو تھوڑے نال نہیں رہنا، ہم تو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، اشارہ کہیں اور سے ہوگا، تو سب کمپرومائزڈ طریقے سے حکومت کریں گے اور سب کی کوشش ہوگی کہ وہ حکومت میں رہیں، کیونکہ حکومت میں رہیں گے تو ان کے ساتھ الیکٹیبل رہیں گے، ان کے ساتھ دوسرے لوگ رہیں گے، پھر ایک دوسرے کے خلاف وہ زبان استعمال کریں گے، کیونکہ اپنے
کہہ لیں کہ ووٹ بینک کو بھی تو سیٹسفائیڈ رکھنا ہے، تو معاشرے میں لوگ نفرتوں کی سیاست پر چلتے ہیں. تو اس طرح سے کوئی 8-10 سال مزید گزارے جائیں گے اور لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ جو آپ کے پولیٹیشینز ہیں نا، یہ کرپٹ ہیں، یہ گدھے ہیں، یہ کھوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ. لہٰذا یہ سسٹم جو پارلیمانی نظام ہے نا، یہ درست نہیں ہے. تو عمران خان کو جس مقصد کے لیے لائے تھے کہ وہ پارلیمانی نظام کو ختم کر کے صدارتی میں لے جائے، وہ تو مکمل نہیں کر سکا. تو اب پھر یہ ٹی ایل پی والے جو ہے نا یہ کریں گے. اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر ایک اور مورا بھی جو ہے نا وہ تیار کیا جا رہا ہے، میں معذرت کے ساتھ، لیکن کیونکہ تیار کیا جا رہا ہے، نظر یہ آ رہا ہے، اگر اس سے اختلاف ہے تو وہ مسعود خود کہہ دیں کہ وہ کبھی کسی کے اعلی کار نہیں بنیں گے، اور وہ ہیں ہمارے اسی شعبے سے جہاں سے عمران خان آئے، کرکٹ کی دنیا سے، شاہد خان افریدی. پھر اس کو لایا جائے گا اور اس کو لا کے وہ مقاصد حاصل کیے جائیں گے کہ سویلین بیکار ہیں، لہٰذا صدارتی نظام چلایا جائے. کیونکہ صدارتی نظام میں صرف ایک صدر ہوتا ہے جس کو کنٹرول کر لیں تو پورے کا پورا سسٹم کنٹرول میں رہتا ہے. تو اس طریقے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھیل رہی ہے. یہ ریٹائر ہوں گے تو یہ باہر چلے جائیں گے، یہ ہمارے ججز ریٹائر ہوں گے تو وہ بھی باہر چلے جائیں گے. عوام کو مرغوب کیا جائے گا اور یہ کھیل تماشا جاری رہے گا. 1971 میں اس پاکستان الگ ہو گیا تو وہاں پر جتنے حکمران بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہماری بلا سے بنگلہ دیش جدھر مرضی ہو جائے. تو پاکستان کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ ہوا تو جہاں حکمران بیٹھے ہوئے ہیں اس پاکستان میں، انہوں نے کہا نا یہاں کے لوگ جدھر مرضی ہو جائیں، ہمارا کیا ہے اس سے؟ ہمارے پاس تو جزیرے ہیں، ہمارے پاس تو اور بہت سارا مال و دولت ہے، ہم اس میں رہیں گے، بتایا ہمارا کیا تعلق اس سے؟ تو سوچنے کا عمل جو ہے وہ یہاں کے عوام کا ہے کہ وہ عمران خان کے پیچھے ٹیئر گیس اور یہ سارا کچھ کرتے رہے. تو ان کی اب آڈیو آئی ہے کہ وہ این آر او ڈیمانڈ کر رہے تھے تھرو ملک ریاض فرام مسٹر زرداری. تو بھائی اس کو سامنے ہی مان لیں کہ میں زرداری کے ساتھ مفاہمت کرنا چاہتا ہوں، نواز شریف کے ساتھ میری مفاہمت نہیں ہو سکتی کیونکہ میں ان کے خلاف ہوں. تو کوئی پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ چلیں، لیکن پولیٹیکل سینیریو میں ایک دوسرے کو گالیاں مت دیں، کیونکہ اس سے عام معاشرہ بدنام ہوتا ہے. تو جب عام معاشرہ بدنام ہوتا ہے تو سب کی بدنامی کا باعث بنتا ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی چیز آپ سے شیئر کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کام کیسے کرتی ہے. اگر اس کے پاس کوئی کٹ پتلی اویلیبل نہ ہو تو وہ ڈائریکٹلی خود اقتدار میں آ جاتی ہے، اور اگر کٹ پتلی اویلیبل ہو تو ان کو اقتدار میں رکھتی ہے اور ان کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. اور وہ کٹ پتلی جو ہے وہ ایسے ایسے قوانین بناتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کیسے ہو سکتی تھی اگر نواز شریف اور عمران خان ایگری نہ کرتے. تو جب انہوں نے ایگری کر لیا تو پھر یہ انہوں نے سہولت بہم پہنچا دی. تو اسی طرح کہ یہ آئین اور قانون بناتے ہیں. ججز کے لیے جو ہے وہ ایسے قانون بنائیں گے کہ ججز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، عوام کے کنٹرول میں اور نہ ہی جو ہے وہ ہماری جو دوسری جنتا ہے نہ وہ ہمارے کنٹرول میں. اور وہ کسی کو آنسریبل ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے اختیارات اتنے لمبے دے دیے گئے ہیں، اور لمبے دینے والے یہ نواز شریف، عمران خان جیسے لوگ ہیں جو ان کے کندھوں پر بیٹھ کر آتے ہیں. ان کی اپنی کوئی پولیٹیکل سے نہیں ہوتی ہیں، یعنی ان کی کوئی پولیٹیکل بیکنگ نہیں ہوتی. تو یہ ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، ان کی مرضی کے قوانین بنا دیتے ہیں، ان کی مرضی کی سب چیزیں کرتے ہیں، اور پھر وہی ان کو اٹھا کے باہر کرتے ہیں. اور پھر جو ہے یہ روتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا. نواز شریف نے کہا مجھے کیوں نکالا، تو عمران خان نے کہا کہ میرا ساتھ کیوں نہ دیا. تو گالیاں تو روز دونوں نکال رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے جن پر بہت تکیہ کیا تھا اب وہ اتنا تکیہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک انفارمیشن کا دور ہے. یہاں پر لوگوں کے پاس انفارمیشن پہنچتی ہے. ہر جس کے پاس ٹیلی فون ہے اس کی آواز ہے، اور وہ آواز دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ پہنچتی ہے، چاہے وہ انسٹاگرام سے پہنچے، چاہے وہ کسی اور سوشل پلیٹ فارم سے پہنچے. لوگ کمنٹ تو کرتے ہیں، لیکن لوگ اپنی ایجوکیشن پر اس طرح سے بائی اینڈ لارج توجہ نہیں دیتے. اگر زیادہ لوگ پڑھائی پر توجہ دیں، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، تو یقینی طور پر وہ اس طرح کے کٹ پتلی سے بھی اور اس طرح کی جو حکومتیں بنانے اور اٹھانے والے ہیں ان سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن لوگ ہیں کہ وہ صرف زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، اور وہ لائنوں میں لگ کے وہ 2000 کی آپ کو سوشل سپورٹ مل رہی ہے اس پہ لیں گے، اپنی اندر خودی کو پروان نہیں چڑھائیں گے. اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سر اور آپ کے ہی جوتے
یعنی آپ کے سر پر آپ کے ہی جوتے مارے جائیں تو کس قدر بے عزتی کی بات ہے. تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہی کرتی ہے، ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ہی سروں پر جوتے مار رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے دفتروں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھا یہ کسی قابل نہیں ہے، یہ گدھے ہیں، یہ ڈنگر ہیں، یہ سویلین بلڈی سویلینز دے ڈو ناٹ نو اینی تھنگ. تو اب جو پولیٹیکل لوگ ہیں یا جو ایون سوسائٹی میں لوگ ہیں ان کے بھی تو کچھ سوچنے کا عمل ہے. عمران خان کہتا ہے میں نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا وہ. تو اب آپ بھی تو سوچئے نا کہ اگر اس طرح کے لوگ ہیں اور یہ ان کی زبان ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے. بہرکیف غور کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے. میں ہوں فالم ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنی زبان میں رکھے. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.